اب میں بلا تاخیر خطیب اسلام، خطیب اہل سنت، خطیب دل پذیر حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے روحانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب ان کی آمد سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ جگانے کے لیے اور ہلانے کے لیے تو ایسا کہ ایک ایک قدم آگے آ جائے۔ تھوڑا سا نشست چھوڑیں گے نا تو تھوڑا سا فرق پڑے گا، دماغ بھی کھلے گا اور جسم بھی کھل جائے گا۔ اور جگانے کے لیے ایک مرتبہ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، علامہ حبیب الرحمن ضیاء صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، سبحان اللہ، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ ماشاءاللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت قاسما اقسم بینکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلت الی الخلق کافۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی عملا، رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا
اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کساں بن کر شفیع المذنبین ہو کر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف پڑھ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام میرے معزز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میرے میزبان حضرت مولانا محمد نعیم صاحب اور جناب حافظ محمد سلیم صاحب، جنہوں نے میرے کولوں یہ وقت لیا، میرے بھائی قاری آفتاب الرحمان صاحب اور حافظ اسلم صاحب، انہاں دی پرخلوص دعوت تے تواڈی اس جامع مسجد طیبہ دے اندر پہلی دفعہ حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک میرا آنا، تواڈا آنا، سب دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. میرے تو قبل تواڈے اس لاہور دے مقیم میدان سٹیج تے اپنی ابتدائی زندگی دی رنگینیاں پیش کرن والے جناب محمد ابو بکر معاویہ اور ثناخان رسول مولانا افتخار قصوری صاحب اور مولانا افضل معاویہ صاحب، اللہ پاک انہاں ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے.
تھکتے نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے تھک گئے ہو۔ میں پہلی باری تھوڑے کول آیا ہاں تے جوان تسی سن چکے ہو تے بڈھا تھوڑے سامنے بیٹھا ہے۔ ہن میں جوان تے نہیں نہ ہے گا، میں تے بابا ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ مینوں بھی چند گلاں بارگاہ نبوت وچ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھی گل سمجھ آئے تے کی کہنا ہے؟ اس طرح نہیں، محبت علی سبحان اللہ کو ہندی سبحان اللہ نہیں کہنی کہ ماں جی قلعہ چھڑا کے پاس جائے، پیار علی کہنی۔ میری زبان تے حضور علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی آئے تے پھر کی کہنا ہے؟ صلی اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سچی بات ہے یہ جڑا جملہ ہے نا جڑا سی ہن کیا ہے، اے بندے دے منہ نو بھی مٹھا کردا ہے تے بندے دے دل نو بھی مٹھا کردا ہے۔ انی شہد وچ مٹھاس نہیں جنی میرے سونے دے درود پڑھن وچ مٹھاس ہے۔ اگر یہ جملہ انہا ہولا ہوندا تے اللہ اینو بندیاں تک ہی رکھ دا۔ حضرات علماء توجہ فرمان، یہ جملہ ہولا ہوندا، ہلکا ہوندا، سستا ہوندا، بے وقت تے بے جان ہوندا تے اللہ اینو صرف بندیاں تک رکھ دا۔ اللہ نے اے جملہ بندیاں تک نہیں رکھیا۔ قرآن کہندا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے میں بھی کرداں کلے تسی نہیں کر دے۔ اے انہا اچھا جملہ ہے، جنہ میرا مصطفیٰ اچھا ہے انہ ہی اے جملہ بھی اچھا ہے۔ میں کیا اللہ اندھی قیمت کی ہے، اندھی قدر کی ہے، اندھی حیثیت کی ہے، اندھی جان کی ہے، اندھی اہمیت کی ہے، اندھا مقام کی ہے۔ فرمایا میں تینوں تول کے تے نہیں دس سکدا، پر انہا دس سکدا ماں کہ اے جملہ میں خود اپنے مصطفیٰ دے پڑھ دا کہ میری قیمت نو تکلا تے اس جملے دی قیمت نو تکلا۔ گل ادو ہی چنگی ہوندی ہے جدو کسے بڑے زبان تو نکلے، گل بچہ بھی کردا ہے، گل دیاتی بھی کردا ہے، گل شیری بھی کردا ہے، گل ان پڑھ بھی کردا ہے، گل چھوٹا بھی کردا ہے، گل میاں غلام بھی کردا ہے، گل میاں رایا بھی کر دیئے، گل میاں عامی تے خاصی بھی کردا ہے۔ ہر بندے دی گل دی قیمت ایک نہیں، ہر بندے دا جملہ ایک جیسا نہیں، ہر بندے دا بول ایک جیسا نہیں، ہر بندے دی وقت ایک جیسی نہیں، ہر بندے دے منہ تو نکلن والا جملہ ایک جیسا نہیں۔ قربان جاواں درود میں بھی پڑھا، تو بھی پڑھ، عالم بھی پڑھے، جاہل بھی پڑھے، بڑا بھی پڑھے، چھوٹا بھی پڑھے، عربی بھی پڑھے، عجمی بھی پڑھے، فرشتے بھی پڑھن، جنات بھی پڑھن، ان پڑھ بھی پڑھے، چھوٹا بڑا شیخ الحدیث فقیہ محدث پڑھے۔ میاں یہ اپنی جگہ وہ کی منظر ہوئے گا جدو خدا پڑھدا ہوئے گا، جدو وہ پڑھدا ہوئے گا ادوں کی کمالات ہونگے۔
رحمتیاں بارشاں دیکھو نا میں پڑھا تے میرے دے 10 بولو رحمتاں 10 اور لوریو کی گل ہے کون سارا ملک کہندا لاہور دل لے تے تسی بے دل ہوئے بیٹھے یہ گل بنی نہیں کوئی جاگو یار تہاڈی زبان تو تے جملہ انج نکلنا چاہیے پورے ملک چھا جائے تسی پڑھو تے 10 رحمتاں نازل 10 درجے بلند 10 نیکیاں مقدر وچ جدوں پڑھدا ہوئے گا بولو نا تو پڑھے تیرے تے 10 رحمتاں تو پڑھے تیرے تے 10 درجے بلند تو پڑھے تینوں 10 نیکیاں لپن جدوں وہ پڑھدا ہوئے گا تے جہان دی عمر ود جاندی ہوئے گی ان دا اپنا انداز ہے نا وہ اپنا انداز رکھتا ہے تے اے میرے آقا نے کی کیا ہے کنجوس او بھی ہے جڑا مہمان نو نہ پوچھے کنجوس ہے او بھی ہے جڑا آندیاں نو نہ پوچھے جدو مہمان دے جان دا ویلا ہوئے پانی لے آواں چاہ پینی ہے کچھ کھانا پینا ہے وہ کہنا نہیں میں جان دے ویکھ لے جڑا تو کھوانا پیانا ہے اللہ کہندا ہے تو انہوں کنجوس سمجھدا ہے میں انہوں کنجوس سمجھدا جندے کل زبان ہوئے میں انہوں کنجوس سمجھدا جڑا بولنا جانے میں انہوں کنجوس سمجھدا جندے کل طاقت ہوئے کہ میرے مصطفیٰ دے درود نہ پڑھے سارے کو صلی اللہ اوے تے ساڑی روح ہے انہا سجدے وچ مزہ نہیں جنہا مصطفیٰ تے درود پڑھن دا مزہ ہے کیونکہ سجدے نو بھی قوت میرے نبی دی محبت نہ لبے گی تے درود بندے دی زبان تے ادو ہی جاری ہوندہ ہے جدو نبی دے نال محبت ہوئے تے میری زبان تے حضور دا نام آئے تے کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان گرامی قدر یہ تمہیدی طور تے میرا موضوع درود شریف تے نہیں نہ ہے گا مگر نہ تو ہم نے اس تے موتی دیندہ تے تسی تے ڈوب ڈوب کے درود پڑھنا سی اشتہار تے عنوان ہے رحمت للعالمین کانفرنس رحمت دا ایک معنی ہے آسانی رحمت دا ایک معنی ہے بولو آسانی مہمان او ہوندا ہے جڑا گھر چاہے تے گھر والیاں نو تنگی نہ دے وے دوست او ہوندا ہے جڑا کسے لئی پریشانی بولو یار تو انہوں نہیں بھی نہیں کہنی آندی یہ بھی میں نے کسی پاسوں لے آکے تو انہوں دینی پہنی دوست واسطے پریشانی نہ بنے مہمان اہل خانہ واسطے پریشانی نہ بنے شاگرد استاد واسطے دقت نہ بنے استاد شاگرد نو پڑھان واسطے مشکل نہ بنے انہوں کہندے نے آسانی انہوں کی کہندے نے آسانی تے میرا رب کہندا ہے کہ سونیا میں تینوں اس جہان لئی آسانی بنا کے بھیجیا ہے آسانی کافر بھی نہیں بھی آسانی اپنے لئی بھی آسانی غیرہ لئی بھی آسانی بگانے لئی بھی آسانی ان پڑھ لئی بھی آسانی نہیں تیرے پڑوس تو کوئی اٹھ کے آ جائے تو اوندے لئی بھی آسانی ہے جے جڑا پتھرہ تھلوں اٹھ کے آ جائے اوندے لئی بھی آسانی تو سب لئی آسانی سب لئی آسانی
مزہ تے داتے نا بندہ کسے نو تکے تے تنگ نہ آئے مزہ داتے بندہ کسے دی مجلس بیٹھے ان دی مجلس دے اندر بندہ اگتائے نہ نہیں بلکہ اور آسان کرا مزہ تے داتے جڑا تیرے گھر آ جائے جڑا تیرے گھر پیر رکھ دے جڑا تیرے بوئے تے آ کے ایک باری محبت دی نظر پا دے حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا انج نہیں اے شیر دی قیمت نہیں ہے گی سبحان اللہ ذرا دل تو کیوں حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں پہ نور آیا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا آزرا میں تینوں لے چلا اندے دربار تے جنوں اللہ نے اپنی آسانیاں بنا کے بھیجے آئے آزرا میں لے چلا تینوں اندے در تے جیڑا رب دی رحمت بن کے آیا ہے آزرا میں تینوں لے چلا اندے دروازے تے جیڑا سلیم صاحب اندہ کرم بن کے آیا ہے آزرا میں تینوں لے چلا اندے دربار تے جندہ بیٹھنا بھی رحمت ہے جندہ تکنا بھی رحمت ہے جندہ بولنا بھی رحمت ہے جندہ مسکرانا بھی رحمت ہے جندی دیدنی بھی رحمت ہے جندی ظلف بھی رحمت ہے جندہ اشارہ بھی رحمت ہے جندہ سونا بھی رحمت ہے جندہ لیٹنا بھی رحمت ہے جندی مجلس بھی رحمت ہے جندہ چہرہ بھی رحمت ہے جندہ قدم بھی رحمت ہے جندے ہاتھ بھی رحمت نے جندہ رہنا بھی رحمت ہے جندہ جانا بھی رحمت ہے جندہ چلنا بھی رحمت ہے جندی مجلس بھی رحمت ہے جندی قرت بھی رحمت ہے جندہ سجدہ بھی رحمت ہے جندہ رکوع بھی رحمت ہے جندہ قیام بھی رحمت ہے جندہ میاں اپنے گناہگار امتی وال ویکھنا بھی رحمت ہے اور گل کرا جندہ ابو بکر بھی رحمت ہے جندہ عمر بھی رحمت ہے جندہ عثمان بھی رحمت ہے جندہ علی بھی رحمت ہے جندہ معاویہ بھی رحمت ہے جندہ حنزلہ بھی رحمت ہے جندہ طلحہ بھی رحمت ہے جندہ سعد بھی رحمت ہے جندہ سعید بھی رحمت ہے جندہ کالا بلال بھی رحمت ہے اللہ نے انہوں بھیجے ہے سبحان اللہ آسانی بنا کے رحمت بنا کے مہربانی بنا کے کنج دی آسانی کنج دی آسانی اج میرا دل کردہ ہے کہ میرے گھر وچ میرا سونا آ جائے میرا دل کردہ ہے آج آمینہ دا چن میرے گھر وچ آ جائے انج نہیں جی میں ساڈا دل کردہ ہے چار چنڈیاں لا کے دو مرچاں لا کے نہیں ایک چنڈا لا کے ایک دیگ پکا کے چار عورتوں بلا کے ڈانس کرا کے ٹول دیاں دھمکاں دے کے میں آقا میرا نبی گھر آ جائے نہیں میاں اے چنڈیاں دا محتاج کوئی نہیں اے مرچاں دا محتاج کوئی نہیں اے میاں دیگاں دا محتاج کوئی نہیں اے چنڈیاں دا محتاج کوئی نہیں اے تے انج دے
جتھے پیر رکھدا ہے اوتھے اللہ دی رحمت دے جھنڈے لگ جاندے نے یہ جھنڈیاں وچ نہیں آندا یہ جھنڈیاں وچ نہیں آندا اے تے جھنڈے لان آندا ہے اے جھنڈیاں نو تکن نہیں آندا اے اپنے آپ نو تکان آندا ہے اے میاں مرچاں وچ نہیں آندا اے تے خود روشنی بن کے آندا ہے اے میاں خوشبو لین نہیں آندا بلکہ خوشبو دین آندا ہے اللہ تسی کی جانو اندی رحمت دا کمالات کی نے ہیں میرا دل کردہ ہے میرے گھر وچ سونا آ جائے ہائے ہائے انی گل گھر دی چار دیواری دے اندر خامند اپنی بیوی نال کر رہا ہے تے بیوی اپنے خامند نال کر رہی قربان جاواں ایو جیا سونا خامد بھی کسے دا نہیں ہونا تے ایو جی بیوی بھی کسے دی نہیں ہونی کنی کمال ہے بیوی جڑی کہم دی ہے میرا دل کردہ ہے آج میرے ہاتھ دی پکی روٹی سونا محمد کھاوے کنی پیاری ہونی عورت جڑی کہم دی ہے آج میرے گھر وچ پرانا محمد ہووے اللہ دی رحمت ہووے اللہ دا کرم ہووے اللہ دا فضل ہوئے نہیں میاں او کنی چنگی عورت ہونی ہے جڑی کہندی ہے کہ میرا سین ہوئے تے سونا آمینہ دا چن ہوئے اگر سبحان اللہ کیوں تے اگلی گل کرا انج نہیں پوری کیوں ویڑا میرا ہوئے ویڑا میرا ہووے تے برسات اللہ دی رحمت دی ہووے تے خامد کہندہ چل میں جا کے کہندہ ماں تیرے گھر کی ہے ان کے 2 بندیاں دا کھانا ہے میرے گھر کنیاں دا 2 بندیاں دی روٹی ہے تے آقا دے کن وچ دس دیں اسی بڑے ماڑے ہاں اسی بڑے ہی ماڑے ہیں بڑے ہی غریب ہیں بڑے ہی کمزور ہیں اللہ انہیں جوگے تے کوئی نہیں کہ ساڑھے بوے تے کائنات دی رحمت آ جاوے انہیں تے ازی اچھے کوئی نہیں کہ ساڑھے کل آمینہ دا چن مہمان بن جائے انہیں تے ازی اوپر کوئی نہیں کہ ساڑھے دروازے تے او آوے جنوں اسمان بھی ترسے جنوں تکن لئی عرش بھی ترسے نہیں جنوں تکن لئی جنت بھی ترسے میں اور گل کرا جا پر میرے نبی نو دس دیں اللہ دے سونے مصطفیٰ اسی نے اچھے تے کوئی نہیں جنی اچھی جنت ہے جڑی تینوں مہمان تکن لئی ترس دی پئی ہے چھوٹے یہ ساڑھی کلی ہے تے 2 پھلکے پکان واسطے آٹا ہے انی جی ہانڈی ویچ تھوڑا جیا گوشت ہے تے پر سونیا تیری شان دے مطابق تے دعوت ہے کوئی نہیں تے اگر تو آ جائیں تے مہربانی ہوئے گی تے ایک خیال کریں عادت تے تیری بھی بڑی اچھی ہے نا جتھے جاندہ ہے تے پورا ٹبری لے جاندہ ہے جتھے جاندہ ہے پورا ٹبری چوکے لے جاندہ ہے تے پر میں خبر دے رہی ہیں میں ماڑی جائیں تے میرے نبی نے کیا جا پر جا واپس اے ماڑی نو دس دیں اج تیرے بوے تے ماڑا نہیں آ رہا اللہ دی رحمت آ رہی ہے
تے نہیں نہیں انہوں جا کے دس دیں میں خالی محمد نہیں، انہوں جا کے دس دیں میں خالی عبداللہ دا پتر نہیں، انہوں جا کے دس دیں میں خالی آمینہ دا جایا کوئی نہیں، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا پیغمبر ہاں، میں اللہ دا سونا نبی ہاں، میں آمینہ دا چانا عبداللہ دا در یتیم ہاں، میں رحمت للعالمین ہاں، میں وزدعا دا مکھڑا میں واللیل دی زلافا میں علم نشرہ دا سینہ میں ورفانا دیاں بلندیاں میں سبحان اللہ دی اسرا دا مسافرہ میں بشیر دی بشارتا میں نذیر دا ڈران والا میں داعین الاللہ دا خطیبا جا کے انہوں دس دیں میں ماڑا نہیں پر ایک ایک گالے دا دھیان کری میرے آن تک ہنڈی دا تکنا چکنا نہیں تے جڑا آٹا گنے اوندی روٹی پکانی نہیں انہا میرا ویٹ کرے انتظار کریں تاخیر کریں روٹی پکان اندر جابر آئے تے آگے کیا بھئی دستے میں آیا ماں کہ 2 دی روٹی ہے تکیر کر کے آئے ہاں بالکل 10 آیا میں ہونا گونا دی مرضی چلو کوئی نہیں تے تھوڑی دیر گزری نا تے دروازے دے سراخاں وچوں نور دیاں لیٹاں آ رہیاں نے او لاہور والیوں تیریاں مرچائیں تے کی کرن گیا جڑا کروں چلے تے اگلے گھر وچ روشنیاں پا دے وے انہوں تیریاں لیٹاں دیاں کادیاں محتاجیاں نے او تے دنیا وچ پیر رکھ دائے تے ان دی ماں دی نظران دے اندر انیاں پروازاں جاندیاں نے بسرہ دے محل نظر آندے نے فارس دے آتش کدے بجھ دے نظر آندے نے مشرق تک لیٹاں نظر آندیاں نے مغرب تک روشنیاں نظر آندیاں نے روم تے ایران نظر آندہ ہے بیٹھی اپنے کمرے اندر تے سارے جہان نو تک دی نظر آن دیئے تھوڑی دیر گزری تے دروازے وچوں لیٹ آنی شروع ہو گئی تے جابر دی بیوی کہن دیئے تک تے صحیح نہ کی مطلب روشنی دس دیئے خوشبو دس دیئے آ گیا بز میں کون پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی کتھوں گل کریے کتھے روکیے کوئی عام نبی ہے نبی تے آدم بھی نے نبی تے حضرت نوح بھی نے نبی تے حضرت خلیل بھی نے نبی تے اسماعیل بھی نے نبی تے یعقوب بھی نے نبی تے حضرت اسحاق بھی نے نبی تے حضرت عیسیٰ بھی نے حضرت داؤد بھی نے حضرت لوط بھی نے حضرت زکریا بھی نے حضرت یوسف بھی نے حضرت یونس بھی نے اس سارے نبی نے میرا نبی نبیاں دا نبی اللہ تو تکتے سے ہی آگے ہونا ہے کون حضور
تینوں کیوں پتہ ہے؟ لیٹاں دس دیاں نے، کرناں دس دیاں نے، آسانیاں دس دیاں نے، بہاراں دس دیاں نے، فضاواں دس دیاں نے، ہواواں دس دیاں نے، کیونکہ جدوں پیر چکدا ہے اے ایندا پیر نہیں ہوندا، پورا جہان ہوندا ہے۔ یہ پیر رکھے زمین رک جائے، اے چکے تے زمین ٹر پے وے۔ انہیں ایک رات دنیا چھڑی، ایک رات تے قرآن کے اندر لیلن، علماء بیٹھے نے ایتھے تنوین قلت دا سبق، قلت دی خبر دے رہی ہے تے رات دے کچھ حصے دے اندر انہیں زمین تو پیر چکے تے جتھے چل رہی سی اتھے رک گئی تے جدوں واپس آئی نا تے میرے نبی نے پیر رکھے جتھے چھڑ کے گیا اتھوں کڑی دی سوئی چلی، جتھے چھڑ کے گیا اتھے کنڈی ہل رہی ہے، جتھے چھڑ کے گیا اتھے پانی چلنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہواں اے پیر نہیں چکدا، اندہ تے پیر پورا جہان ہے۔ یہ تو اس جہان کی طاقت ہے، قوت ہے۔ باہر تے ویخ انہاں ہماری چاہتی تے واپس آئے کہندے نے گل ہوئی ہوئی نا، پھر کیڑی گل او جی میں کہی سی تینوں کی وہ نہیں مڑے، سارا ٹبر نال ہے، سارا ٹبر نال ہے۔ اللہ تے اے چلے دے بیٹھی، ہنڈی کولے آٹا کولے تے کہندی ہے میں کی کراں؟ انہیں کہا تو ہی تو نہیں اٹھنا۔ آقا نے کہا سی گا ہانڈی دا ٹکن نہیں چکنا، آٹے دا پونا نہیں چکنا، میرا انتظار کر۔ اللہ اللہ انہا ٹبر ایکیویں پوریاں پہن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے میرے آقا اندر تشریف لے گئے تے سارے بہ گئے۔ اے کوئی معمولی تے نہیں نا، اے جڑے بیٹھے نے اے کوئی عام تے نہیں نا، اے جڑے بیٹھے نے اے میرے نبی دے نال جڑے آئے نے، اے نادا تے ایک ایک پیر اللہ دی برکت دا مرکز ہے۔ اے تے اللہ نے چن چن کے لے آندے نے، اے کوئی محنت نال تے نہیں بنیا، اے عبادت نال تے نہیں بنیا، اینا نے ریاضت تے نہیں کیتی، اے زود نال تے نہیں بنے، اے تقوی نال تے نہیں بنے، اے تقوی تے انہا پیران دا نو کرے نہیں نہیں، زود بھی اینا دے پیران دا نو کرے، عبادت بھی اینا دے قدمہ دی لونڈی ہے۔ اس گل تو تے انہیں اچھے کوئی نہیں، اینا لمبیاں نمازاں پڑھیاں نے، تحجد پڑھیے، تلاوت کیتی ہے، اے مقام عبادت نال نہیں لبیا، تلاوت نال نہیں لبیا، زود نال نہیں لبیا، اے مقام میرے سونے دیا زیارتہ نال لبیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بیٹھے نے جڑے اندر بیٹھا ہے؟ اوہ صحابہ نے، اوہ صحابہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی دے منن والے نو صحابہ دا درجہ نہیں دیتا گیا۔ اے لقب میرے اللہ نے میرے سونے نبی دے یارانو دیتا ہے۔ میں نے لگتا بار روٹی کھول گئی ہے، بار بار آندے نے دیکھ دوگ دے حساب لا رہے نے، تُسی پریشان نہیں ہوئے انشاءاللہ۔ اے میرے نبی دی برکت ہے، جتھے ذکر ہوئے تے روٹی لب دی ہے، جتھے آپ ہی جائے پھر بھی روٹی لب دی ہے۔ ذکر جو روٹی دا چل رہے ہیں سارے پریشان نے، ساڑھے لئے کدو کھلے گی۔ حضور اندر داخل ہوئے، سارے آنو بٹھایا، میں آکیا ہے کون نے جنہاں نو تسی بٹھایا ہے؟
قرآن کہندا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. قرآن کہندا ہے التائبون، قرآن کہندا ہے العابدون، قرآن کہندا ہے السائیون. میں اندے وچ ڈب گیا تے صحابہ وچوں نکلنا مشکل ہوئے گا. میرے آقا نے انہاں نوں بٹھایا تے بٹھا کے اندر چلے گئے. اوہ ہنڈی کتھے وے؟ حضرت آپ ہی دعا کڈیا تے وچ پھر ٹکن پاتا. آٹا کتھے وے؟ اے پہ ہے. لعاب کڈیا تے انج لایا اوپر پونا پاتا تے کیا جابر ہے جا اپنی عورت نو کہہ دے نہ ہانڈی دا ٹکن کھول کے تکے نہ آٹے نو تکے، بس پا پا کے پکا پکا کے میرے یاراں وال کل دی رہے. نہیں نہیں ابو بکر نو کھلاوے، عمر نو کھلاوے، عثمان نو کھلاوے، علی نو کھلاوے، حسن نو کھلاوے، معاویہ نو کھلاوے، بلال نو کھلاوے، طلحہ نو کھلاوے، زبیر نو کھلاوے، عباس نو کھلاوے، ابو ہریرہ نو کھلاوے. اینو کہ اے پا پا کے دے جائے. اللہ دی قسم میرے یاراں دے کھان نال کاٹا نہیں پینا. ختم نبوت صحابہ اللہ اللہ. لو جی انہیں روٹی پکانی شروع کرتی، تھک گئی. اینڈ ہویا نا حضور کہندے نے تسی بھی کھا لو. اسی بھی کھا لی. چل ذرا میں ویکھن دے آٹا کنا ہے، ویکھن دے میں نو سالن کنا کٹے ہے. تو کہندا سے انہاں نوں نال لے آئی. او انہاں بنا تے میں جنت وچ نہیں جانا. ہاں جابر ہے تو کہندا انہاں نوں نال لیا. بھلا انہاں تو بغیر میرا کون ہے؟ میریاں رونقاں انہاں نال نے، میں سجدہ بھی انہاں نال. محمد ہے چاند تو ستارے ہیں صحابہ. جندہ چند میرا مصطفیٰ ہوئے اور جنہ دے جس چند دے تارے صحابہ ہون. اے تارا کیڑا ہے؟ اینو صداقت دا تارا کہندے نے. اے تارا کیڑا ہے جڑا چمکدا ہے تے سارے تے چھا جاندا ہے؟ اینو فاروق دا تارا کہندے نے. اے تارا کیڑا ہے چکیا چکیا تینج سجیا سجیا نظر آندا ہے؟ فرمایا ہے عثمان دا تارا ہے. اندے وچ حیا بھی ہے تے نور بھی ہے. بڑا کڑیا نظر آندا ہے تارا. جتھے دیکھو اے جناب تلوار لے کے پہلوانہ وانگو کھلوتا نظر آندا ہے. اے کون ہے؟ فرمایا حیدر کرار ہے. اے تارے نے میرے مصطفیٰ دے. کبھی کانفرنس رکھو نبی چاند اور ستارے صحابہ تو پھر انشاءاللہ استقبال کرا. اللہ اکبر. اور میں نہ تو بغیر جنت نہیں جانا. تو روٹی دی گل کر رہے ہیں. اچھا چلو بھائی ابو بکر دس رہے سی نا کہ حضرت ابو ہریرہ نو اللہ نے نبی نے کیا پی دودھ کر رہے سی نا گل دودھ پی. حضرت ابو ہریرہ لیٹے ہوئے سن گلی مدینہ یہ وہ گلیاں نے جتھے میرا اکابر میرے بڑے میرے اسلاف حجت الاسلام حضرت قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ جدو انہاں گلیاں جی جاندے نے تے جتیاں لا کے اپنیاں بغلاں وچ پا لیندے نے
تے میاں دیواراں دے کنارے تے پیر رکھدے نے. کس نے کہا حضرت مدینہ والے بڑی دور ہے, تسی ایتھے جتیاں لاتیاں نے. آپ نے فرمایا میرا نبی کدے کدے شہروں باہر بھی آندا ہوندا سیگا, تے میں پریشان ہاں, مطلب میرا گناہگار پیر نبی دے قدمہ دی تھاں تے آ جائے تے میں حساب نہ دے پاواں. ابو ہریرہ لیٹے ہے, ابو بکر گزرے, انہاں سمجھے نو پیٹ وغیرہ درد ہونا ہے, انہاں تھوڑے دبایا تو وہ اگے لنگ گئے. حضرت عمر بھی لنگ گئے, عثمان بھی لنگ گئے. آ گیا سونا مصطفیٰ. او کی گل ہے, تانوں بھی دسن دی لوڑ ہے, تانوں پتہ نہیں مینوں کی گل ہے. پتہ ہے کئی دن ہو گئے اج روٹی نہیں پکی, تینوں بھوک لگی ہونی. جی یا رسول اللہ. چل آواز ماری, اوئے میرے کمرے چ پتہ کر کے آؤ حجریاں چ کسے دودھ دا کوئی کٹ لب جائے, کتے کوئی کھجور لب جائے, کوئی کھانا لب جائے. اندروں آواز آئی ایتھے بھی اج ہفتہ ہو گیا ہے, فاقہ ہے. اور کس نبی دی گل کردے ہیں اسی, ایتھے مولوی بیان کرن آئے تو 2 گھنٹے روٹی لیٹ لب جائے. میں مانا نو کہندا انہوں چاجی کوئی نہیں, انہوں چاجی کوئی نہیں, میری پرواہ ہی نہیں کیتی. قربان جاواں میں اپنے مصطفیٰ تے جیڑا اپنے سجنہ لے انہا فکر مند ہے. میرے آقا کہندے نے او یار پتہ کرو کہ تو کچھ لب جائے. تے کسے نے نا خبر دیتی فلاں گھر دے اندر دودھ موجود ہے. ابو ہریرہ جا لیا. حضرت ابو ہریرہ کہندے میرے دلوں تے بڑا راضی ہویا, لو بھی ہن کچھ کم بن جائے گا. میں جا کے لے آیا, تے جدوں میں آیا نا تو ایتھے سارا ٹبر بیٹھا ہے, ساری جماعت بیٹھی ہے, سجے کھبے سب بیٹھے. حضور کہندے نے سجے پاسوں شروع کر دے. کہندا دل کہندا ہے انکار کریے تے مارا گیا, مندا ماں تے میں بھوکا رہ جانا ہے, تے میں رک گیا. حضور کہندے نے ابو ہریرہ میں تینوں کیا دودھ پیا ہے نا؟ کہندے میں پیا تے دیتا, شروع کیتا 1 نو 2 نو 3 نو 17 نو پلا دیتا. پیالے وچ کوئی گھاٹا نہیں آیا, پیالے وچ کوئی گھاٹا نہیں آیا. اللہ اکبر. ساڈے کابر کہندے نے ولا تعد عیناک منہم, میرے محبوب اے تے تینوں روزانہ تک دے نے, کدی تو بھی انہاں نوں تک لیا کر, تو بھی انہاں نوں تک لیا کر. سارے نے دودھ پیتا. ابو ہریرہ دی واری آئی. حضور کہندے نے پیلا, پھر پیتا, پھر پیتا, پھر پیتا. تے میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ تینوں پتہ نہیں میرے یار بے برکتے نہیں ہیں گے, یہ برکت والے یار نے. انہاں نے کدے اپنے لئی زندگی نہیں گزاری, انہاں ساری زندگی میرے لئی گزاری ہے. جدوں میں انہاں لئی سوچدا ماں اوپروں اللہ دی رحمت نازل ہو جاندی ہے. جابر ہانڈی تک آٹا تک رسول اللہ سب کچھ پورا ہے. اچھا پھر اللہ حافظ. انہوں کہندے نے اللہ دی رحمت جڑی گھر وچ آ جائے تے میاں پھر تنگی نہیں ہوندی. حلیمہ دے گھر چلی جائے تے میاں تے بھی مشقت نہیں ہوندی. حلیمہ دی ڈاچی دی چلی جائے ایتے بھی تنگی نہیں آندی. نہیں نہیں میاں اے ابو بکر دے گھر چلی جائے اللہ دی رحمتاں ہوندیاں نے. اے غار ہیرا وچ جائے اللہ دی رحمت ہوندی ہے. اے غار سور تے چلی جائے اللہ دی رحمت ہوندی ہے. نہیں نہ میاں ایک اللہ دے غارے ارادیاں نے. ذرا میں تینوں ایک چوپڑی چ لے چلا, ایک خیمے چ لے چلا, ایک کلی دے لے چلا. اے نال ابو بکر نال میرا سونا مصطفیٰ ہے. تے میرے آقا نے کہا ابو بکر اجا اس خیمے والے کو چلا جا, پتہ کرنا گھر دے اندر کوئی چیز موجود ہوئے تے سانوں دے دے.
اسی اللہ کے برکت دی دعا کران گے جدو ابو بکر گیا نا کون ابو بکر صداقت دا پیکر ابو بکر کون ابو بکر میرے نبی دی اکھاں دا تارا ابو بکر کون ابو بکر میرے نبی دے سر دا پیارا ابو بکر کون ابو بکر میرے نبی دے سینے دی راحت ابو بکر کون ابو بکر میرے نبی دے پیران دی طاقت ابو بکر کون ابو بکر پہلا مسلمان ابو بکر کون ابو بکر پہلا مومن ابو بکر کون ابو بکر پہلا متقی ابو بکر کون ابو بکر اول با وفا ابو بکر کون ابو بکر اول جانثار ابو بکر کون ابو بکر جنہوں اللہ نے انجلیاں کھا دیتیاں نے جنہیں صرف میرے نبی نو اصلی حسن وچ ویکھے آئے دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں ایک اللہ نے میرے مصطفیٰ نو دیتی ہے جڑی اللہ نو تک سکدیاں نے تے ایک آنکھ اللہ نے ابو بکر نو دیتی ہے جڑا سہی میرے نبی دا حسن ویکھ سکیا ہے اتنا سوکھا سی میرا نبی جڑا چاہے ویکھ کے ہضم کر لے او یوسف نو ویکھن والیاں نے تے ہاتھ کٹا دیتے سن بے ہوش ہو کے اپنی انگلیاں وڈ کے بہ گئیاں سن تے پلا ایک ہی میں ہو سکتا ہے ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ انہاں دی ہوشاں برقرار رہ گئی ہون تے میں کیا نہیں میرے نبی دا حسن اللہ نے ابو بکر تو علاوہ مکمل کسی دے سامنے ظاہر سبحان اللہ شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل اچھا جائز خیمے اس کے آگ کچھ کھان پین واسطے ہے تے حضرت ابو بکر چلے گئے یا رسول اللہ ہے تے کوئی نہیں ایک ماڑی جی بکری ہے جڑی اٹھ کے چراغاہ بھی نہیں جا سکی اگر کیوں تے لے آواں حضور کہندے نے اے بھی کوئی پوچھنے والی گل ہے اسی چکن ہی ماڑیاں نو آئے ہیں اسی چکن ہی ماڑیاں نو آئے ہیں اچھا ام معبد نو کیا اگر اے بکری دے دیں تے اسی دودھ لے لئیے انہوں نے کیا کوئی گل کرنا لی کریا کرو یار یہ دودھ کی میں دے گی چارتے سکتی نہیں انہوں نے کیا تینوں کسی نے کیا ہے کہ توں دے جنہیں کیا ہے میں اتھے لے جانا آپ ہی کروا لے گا کچھ نہ کچھ تو جو ہی بکری چکی ابو بکر نے اپنے ہتھاں تھے اے ابو بکر دے ہاتھ نے نا یہ کوئی معمولی تے نہیں انہوں بھی تے اللہ نے بڑا ہی نوازیا سی نا ہائے حضور کہندے نے ابو بکر سواری لیا کتھے جانا ہے اوپر جانا ہے کہندہ ایتھے سواریاں کام نہیں آندی ابو بکر دے کندے کام آندے نے ایتھے نہیں سواریاں نہیں چاہی دیا میں حضر حضور نے اچھا حضور بیٹھے کندے آتے ابو بکر دے تے ابو بکر نے نا اپنے ہتھاں نال میرے نبی دے پیر پھڑے ہوئے نے بلکہ جتھے میرے نبی دے پیر نے نا اتھے ابو بکر دا سینہ ہے اوپر میرے نبی نے انج ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ابو بکر دے انج ہاتھ رکھے ہوئے کندیاں تے پوری نبوت بیٹھی ابو بکر دی داڑھی میرے نبی دے پیران دا بوسہ لے رہی ہے تے قرآن کہندہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اوہ میں مومن تے احسان کیتا ہے میں آگیا کیڑا مومن اللہ کہندے ابو بکر تو بڑا مومن ہی کوئی نہیں تے میں نبوت ساری ابو بکر تے بٹھا دیتی میں احسان کیتا ہے ابو بکر تے نبوت بٹھا کے اج ساری نبوت ابو بکر تے بیٹھی ہے پھر اتھے رہ گیا غار سورج غار سورج دیاں گلنا رہ جان گیا اللہ اکبر اچھا چلو بہرحال چوک کے لے کے آئے آلو جی بکری ام معبد خیمے جو تک رہی ہے ایک کرنگے کی بکری نہ زبا کرنگے کی کرنگے تے میرے نبی نے ہاتھ رکھیا
تے بکری نے اپنے دامن نو چٹکا ماریا تے کہن لگ پئی اے ہاتھ ابو معبد دا کوئی نہیں، اے ہاتھ ام معبد دا کوئی نہیں، لگتا ہے اے ہاتھ رحمت للعالمین دا ہے۔ اٹھ کے کھلو گئی اب پئی تے میرے آقا نے ہاتھ پھیریا تے ابو بکر جلدی کر پانڈا لیا، حالے وہ گھر نہیں پہنچیا خیمے وچ تے دودھ دیاں نہراں جاری ہو گئی۔ ام معبد کہندی اے کی ہویا ہے؟ ابو بکر کہندا میں بھی یہی سوچ دے رہے ہویا کی ہے تے جدوں دا میرے نال ہویا ہے آج تک میرے واسطے کوئی نہیں سمجھ سکیا میرے نال کی ہویا ہے، تیری بکری نال بھی نواں ہی ہویا ہے۔ اے انجے ہی ہوندا ہے جدوں بھی ہوندا ہے۔ پانڈے بھر گئے، اوے پانڈیاں نو کی کرنا ہے؟ اج ابو بکر دا سینہ بھی بھر گیا ہے، نبی دا مدینہ بھی بھر گیا ہے تے اے رحمت ہے میرے نبی دی۔ ابو معبد دے خیمے چ ہوے تد بھی رحمت ہے، ابو بکر دے گھر وچ ہوے تد بھی رحمت ہے، عائشہ دے حجرے وچ ہوے تد بھی رحمت ہے، عمر فاروق دے گود وچ ہوے تد بھی رحمت ہے، عثمان دے دامن تے ہوے تد بھی رحمت ہے، علی دے بچپن وچ ہوے تد بھی رحمت ہے، حسن دے پیار نال ہوے تد بھی رحمت ہے، حسین دے لباں تے ہوے تد بھی رحمت ہے، نہیں زہرا دے دامن تے ہوے تد بھی رحمت ہے، رقیہ نال پیار کر کے ہوے تد بھی رحمت ہے، زینب نال ہوے تد بھی رحمت ہے، ام کلثوم تے ہوے تد بھی رحمت ہے، خدیجہ کبریٰ تے ہوے تد بھی رحمت ہے، اماں حفصہ تے ہوے تد بھی رحمت ہے، صفیہ تے ہوے تد بھی رحمت ہے، ام حبیبہ تے ہوے تد بھی رحمت ہے، ماریہ قبطیہ تے ہوے تد بھی رحمت ہے، جویریہ تے ہوے تد بھی رحمت ہے، ام سلمہ تے ہوے تد بھی رحمت ہے، حنظلہ تے ہوے تد بھی رحمت ہے، طلحہ تے ہوے تد بھی رحمت ہے، آمنہ دی گود وچ ہوے تد بھی رحمت ہے، القامہ دے گھر ہوے تد بھی رحمت ہے، ابو ایوب انصاری دے گھر وچ ہوے تد بھی رحمت ہے، ابو حنیفہ تے ہوے تد بھی رحمت ہے، ابن حنبل تے ہوے تد بھی رحمت ہے، امام مالک تے ہوے تد بھی رحمت ہے، شافعی تے ہوے تد بھی رحمت ہے، بخاری تے ہوے تد بھی رحمت ہے، عبد القادر تے ہوے تد بھی رحمت ہے، معین الدین اجمیری تے ہوے تد بھی رحمت ہے، علی حجویری تے ہوے تد بھی رحمت ہے، سلطان باؤ تے ہوے تد بھی رحمت ہے، بستامی تے ہوے تد بھی رحمت ہے، بغدادی تے ہوے تد بھی رحمت ہے، بصری تے ہوے تد بھی رحمت ہے، کرری تے ہوے تد بھی رحمت ہے، ننوتوی تے ہوے تد بھی رحمت ہے، حسین مدنی تے ہوے تد بھی رحمت ہے، رشید گنگوئی تے ہوے تد بھی رحمت ہے، عطا اللہ شاہ بخاری تے ہوے تد بھی رحمت ہے، حق نواز تے ہوے تے تد بھی رحمت ہے۔ اے رحمت ام معبد دے خیمے تو شروع ہوئی تے چلدی حق نواز تے آزم تارک تے او لور والے ہو مولانا شمش الرحمان معاویہ تے اے نہ تے ہوئے رحمت اللہ دی یہ رنگ ان دے وکھرے وکھرے نے میرے مصطفیٰ نو اللہ نے کامل رحمت بنا کے بھیجے ہے او مختلف رنگاں وچ اپنے بندیاں تے رحمت کردا ہے اللہ کرے اس رحمت دا تھوڑا جا حصہ اللہ سانو بھی نصیب فرما دے وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ میاں اکبر صاحب میاں سکندر میاں رب نواز اللہ پاک انہاں سارے نو اپنے غیب دے خزانے وچوں رحمت کرم فضل دولت عزت عظمت بلندی عطا فرمائے۔ اے مرحومین نے میاں لطیف صاحب اکرام صاحب حاجی عبدالحمید صاحب میاں اظہر محمود صاحب انہاں سارے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ مولانا نعیم صاحب دے والد صاحب اور چچا بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا دے ان کے والد صاحب کی بخشش فرمائے۔ سارے حضرات درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسل وخاتم النبیین
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. یا اللہ اس سارے مجمع کی حاضری کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے درگزر کا فیصلہ فرما دے. رات کا یہ پہر 12 ہونے والے ہیں، نصف النہار یا اللہ نصف اللیل کا وقت ہے، درمیانی رات کا وقت ہے. یا اللہ عشاء سے لے کے اب تک یہ تیرے دیوانے، تیرے نبی کے مستانے، نبی کے صحابہ سے دل و جان سے محبت کرنے والے اس وقت تک یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں. یہاں پر کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا، عشق نبی تھا، حب صحابہ تھی. یا اللہ اس بات کو سننے کے لیے یہ احباب جس تعداد میں بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں حضور کے صحابہ کے صدقے قبول فرما لے. یا اللہ آج کی ان کی یہ محبت، ان کی یہ تڑپ، ان کی یہ لگن، ان کی یہ دلچسپی، ان کا یہ جذبہ، آج لاہوریوں کا یا اللہ دل سے زندہ ہو کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ جس طرح انہوں نے میرے آقا اور صحابہ کو اپنے لفظوں میں زبانوں سے داد دی، سبحان اللہ کے الفاظ سے خوشی کا اظہار کیا، اللہ اس لفظ سبحان اللہ کی برکت سے ان کی زندگیوں کو نیکی سے بھر دے، ان کی جھولیوں کو درجات کی بلندیوں سے بھر دے، ان کے درجات یا اللہ بلندی کی طرف لے جا، ان کی ہر پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ان کے لیے خیریں بھلائیاں پیدا فرما دے. اللہ ان سب کی محبتوں کو قبول فرما لے. آج کس مجلس میں جتنے مہمان آئے مجھ جیسے گناہگار سمیت سب کی حاضری کو قبول فرما لے. یا اللہ جتنے یہ میزبان، جتنے یہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک ایک قدم پر انہیں اجر عظیم کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے. حضرت مولانا نعیم صاحب کے چاچو جان بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کی دولت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ میرے سامنے یہ فرشت میں مرحومین کے نام تھے، اللہ ان کے سمیت مولانا کے والد سمیت سب کے درجات بلند فرما دے، سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. حافظ سلیم صاحب نے اور ان کے رفقا انتظامیہ معاونین نے آج کا جو انتظام کیا ہے، اللہ اس حسین انتظام کو جنت کے حسین منظر کو پانے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ جب صحابہ کا نام آتا، حضور کی محبت کی رحمتوں کی گھٹا آتی اور ان کے دل جگمگاتے، زبانوں میں قوت پیدا ہوتی اور یہ اپنے اظہار کو ظاہر کرتے. اے اللہ اس اظہار کے صدقے کل روز قیامت صداقت کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جمع فرما کے سیدنا ابو بکر کے جھنڈے کے نیچے رہتے ہوئے 8 دروازوں میں سے جنت کی طرف جانے والا موقع نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ بالآخر ہم جب ان کو یاد کرتے ہیں جن کے نام پر یہ دین بچا ہوا ہے، پھر انہیں بھی یاد کرنا ہمارے ایمان کا جز بن جاتا ہے، جنہوں نے ان کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے. اللہ ان کی لحدوں کو، ان کے مرقدوں کو، ان کی قبروں کو، ان کی یا اللہ آخرت کی زندگیوں کو نبی کے صحابہ کے صدقے اپنی رحمتوں کے انوار سے مکمل فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے. ہمارے قائد محترم یا اللہ شہزادہ اسلام امیر عظیمت ہر دل کی جان علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ تعالی کے درجات کو بلند فرما. ان کی دی ہوئی محنت، ان کا دیا ہوا سبق، ان کی دی ہوئی تعلیم، جس پر لاکھوں جانے اپنے آپ کو پیش کر کر عشق صحابہ کا نعرہ لگا کر گئے ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ تعلیم کو لے کر چلنے والا بنا دے. ہمارے تمام قائدین کی قبروں کو منور فرما دے. ہماری جماعت کے تمام کارکنان کی بخشش و مغفرت فرما دے. ان کی یا اللہ قبروں کو منور فرما. ہمارے جتنے بھی کارکنان ہماری جماعت کے حصے دار صحابہ کے عشق میں آج تک جیل کی سلاخوں میں پڑے، اللہ انہیں باعزت رہائی عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. یا اللہ بیماروں کو شفا دے، مجبوروں کی مدد فرما، قرض والوں کے قرضے اتار، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، بے نمازیوں کو 5 وقت کا نمازی بنا،
بے گھروں کو گھر دے، بے دروں کو در دے، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنی توحید کا مرکز، نبی کی محبت کا مرکز، صحابہ سے عقیدت کا مرکز بنا دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنے نبی کا بنا لے، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما دے، اس مسجد کو آباد فرما، محلے کو رونق دے دے۔ اللہ یہاں پہ یا اللہ دن دگنی رات چگنی دین کی بہاریں چلا دے۔ اللہ ہمیں اپنے دین سے وابستگی نصیب فرما دے۔ صلی اللہ یا اللہ اس پہر میں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اللہ ہم دعا گو ہیں، ہمیں جلد از جلد بغیر وسائل کے اپنے غیب سے راستے کھول کے قبولیت کے راستے بنا کر ہمیں مکہ اور مدینہ دکھا دے۔ نبی کا روزہ، اپنا در، جنت البقیع، ریاض الجنت، در مصطفیٰ، در صداقت، در عدالت پہ حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما دے، بارہاں یہ سعادت نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا